قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے بہت ہی سچے دوست تھے. آپ مجھے کہا کرتے تھے کہ تو مسلمان ہو جا، تو میں آپ کے کہنے پر مسلمان تو ہو گیا، لیکن ابھی اسلام میرے دل میں جمع نہ تھا. تو ایک مرتبہ میں نامدار کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کو جب میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، جس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان کو عطیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری باتیں بھی بیان ہوئی ہے، تو حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں میرے دل میں اسلام جم گیا اور مجھے بہت مسرت ہوئی. اسی مسرت کے جذبے کے ساتھ میں نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچتا ہوں جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور میں نے جا کر ان کو کہا کہ آپ کے بھتیجے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. میں نے پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا محمد، اس کی پیروی کرو، فلاح کو پہنچو گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے دعوے نبوت میں سچا ہے یا جھوٹا، لیکن وہ جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ بہتر تعلیم ہے، اس کی باتیں اخلاق کی باتیں ہیں. بہرحال یہ بات بیان فرمائی خواجہ ابو طالب نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو بزرگوں، یہ بات بیان کر کے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو اسلام کو جمایا، وہ اس آیت کے احکام نے، اس آیت کی باتوں نے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کی بات بیان فرمائی، حسن سلوک کی بات بیان فرمائی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی بات بیان فرمائی، ظلم سے بچنے کو کہا، زیادتی سے بچنے کو کہا. تو یہ ساری باتیں اسلام کی تعلیمات کی باتیں ہیں. معاشرے میں صلہ رحمی کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، جبکہ یہی آیت ہے جس نے حضرت عثمان بن مظعون کو مسرت بخشی اور ان کے دل میں اسلام جمع. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواجہ ابو طالب غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی مذہب اسلام کی تعلیمات کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ مذہب اسلام کیسے اچھے اخلاق سکھاتا ہے. اور آج مسلمان اپنی زندگی سے اخلاق کو کھو چکے ہیں. یہ بہت دکھ کی بات ہے. غیر مسلم بھی شہادت دیتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اخلاق بڑے اونچے ہیں، جبکہ مسلمان اپنی زندگی میں وہ اسلامی اخلاق نہیں پا رہے. ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو اخلاق کریمانہ سے لیس کرنا ہے، اخلاق کریمانہ کو اپنی زندگی میں بسانا ہے، اور اسلام کی صحیح شکل اور اسلام کی صحیح تصویر ہمیں پیش کرنی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.